دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت پاکستان اور ہندوستان ایک ہی وقت میں وجود میں آئے۔ اس ایکٹ کے مطابق 15 اگست 1947 وہ دن ہے جب بر صغیر میں دو آزاد ریاستوں کا قیام عمل میں آیا، لیکن پاکستان اپنا یوم آزادی 14 اگست کو جبکہ ہندوستان اپنا یوم آزادی 15 اگست کو مناتا ہے۔ ایک ہی قانون کے تحت تقسیم ہونے والے یہ دونوں ممالک اپنا یوم آزادی الگ الگ کیوں مناتے ہیں؟ دوستو، یہ وہ بحث ہے جو ہر سال ماہ اگست میں شروع ہو جاتی ہے۔ کئی آرٹیکلز چھاپے جاتے ہیں، دلائل اور ثبوت دیے جاتے ہیں، لیکن یہ جھگڑا جوں کا توں ہی رہتا ہے اور پھر اگلا سال آ جاتا ہے۔ یہ بحث ایک بار پھر نئے سرے سے چھڑ جاتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ دوستو، ایک ہی وقت ایک ہی قانون کے تحت وجود میں آنے کے باوجود دونوں ممالک یعنی پاکستان اور ہندوستان اپنے قیام کا جشن الگ الگ کیوں مناتے ہیں؟ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخر کیوں چاہتے تھے کہ ہندوستان 15 اگست کو ہی تقسیم ہو؟ کیا قائد اعظم نے خود پاکستان کا جشن آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منانے کی منظوری دی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم اسی متعلق بات کریں گے۔ دوستو، بر صغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے آزادی کے مطالبے نے زور پکڑا تو برطانیہ کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑ دے گا، لیکن پھر اچانک 15 اگست 1947 میں ہی انگریز نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماہرین کے مطابق 15 اگست کی تاریخ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس لیے دی تھی کہ اسی تاریخ کو 1945 میں جاپان نے اتحادی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے اور جنگ عظیم دوم سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا تھا۔ چونکہ ماؤنٹ بیٹن اس جنگ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کمانڈ کے سپریم الائیڈ کمانڈر بھی تھے، اس لیے وہ اس تاریخ کو اپنے لیے خوش قسمت سمجھتے تھے۔ اب سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا یا 14 اگست 1947 کو۔ گزٹ آف پاکستان 15 اگست 1947 کو جاری ہوا۔ اس گزٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح کو بطور گورنر جنرل مقرر کیے جانے کا نوٹیفیکیشن تھا اور اسی دن انہوں نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف بھی اٹھایا۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پر قائد اعظم کی جو تقریر نشر ہوئی، اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں 15 اگست کو آزادی کا پہلا دن کہا۔ August 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. لیکن اب ساتھ میں کچھ ایسے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں جن سے پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست ثابت ہوتا ہے۔ برٹش پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کی تاریخ 15 اگست واضح طور پر مینشن ہے، جس کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک ایک ہی دن انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوئے۔ جولائی 1948 میں جاری ہونے والی پاکستان کی پہلی ڈاک ٹکٹس پر بھی یوم آزادی 15 اگست ہی لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شائع کردہ 1948 کے ایک دعوت نامے میں بھی 15 اگست ہی یوم آزادی لکھا ہوا تھا۔ ایک اور ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے 1948 کے لیے جن سالانہ تعطیلات کا اعلان کیا تھا، ان میں یوم پاکستان 15 اگست 1948 ہی مینشن تھا۔ دوستو، ان تمام حقائق کو مد نظر رکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یوم آزادی 15 اگست کو ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں جن کے باعث پاکستان اپنا یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو مناتا ہے؟ آئیے ان وجوہات اور شواہد کا جائزہ لیں۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کو ہی نئی آزاد ہونے والی دونوں ریاستوں کو پاور ٹرانسفر کرنا تھی، لیکن ایک ہی وقت میں دہلی اور کراچی دونوں جگہ پر ہونے والی تقریبات میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی، جبکہ دوسری جانب ہندوستان نے 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب 12 بجے سے ہی سیلیبریشنز کا اعلان کر دیا اور ایکٹ کے مطابق بھی یہی وقت بنتا تھا۔ لیکن یہاں صرف وائسرائے کی دونوں جگہ دستیابی کا مسئلہ نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان یعنی دونوں ریاستوں کے بیک وقت گورنر جنرل بننے کے خواہش مند تھے۔ ہندوستان نے تو ان کی اس خواہش کے سامنے سر جھکا دیا، لیکن قائد اعظم نے انکار کیا۔
یوں اگر وہ پہلے ہندوستان کو پاور ٹرانسفر کرتے تو ظاہر ہے اس کے بعد وہ انڈین گورنر جنرل بن جاتے، اور قائد اعظم کو یہ کسی طور بھی منظور نہیں تھا کہ ایک انڈین گورنر جنرل پاکستان کو پاور ٹرانسفر کرے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ پاکستان کو پاور برٹش انڈیا سے براہ راست ٹرانسفر ہو، نہ کہ نئی ریاست ہندوستان سے۔ لہٰذا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ برٹش انڈیا کا وائسرائے پاکستان کو 15 اگست سے پہلے یعنی 14 اگست کو ہی پاور ٹرانسفر کر دے۔ چنانچہ وائسرائے 13 اگست کو ہی کراچی آ گئے اور اگلے دن 14 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کو نئی ریاست کی پاور ایک تقریب کے ذریعے ٹرانسفر کر دی۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ 14 اگست 1947 کو ہندوستان میں 26 رمضان المبارک کا دن اور لیلۃ القدر تھی۔ یوں 27ویں کی شب پاکستان کا وجود میں آنا بہت ہی مبارک بات تھی۔ دوستو، کچھ لوگ دونوں ممالک کے ٹائم زون کے فرق کو بھی ایک منطق کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب دہلی میں 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کے 12 بجے تھے تو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق یہاں بھی 14 اگست کی رات کے 11:30 بجے تھے۔ اس لیے پاکستان 14 اگست ہی کو یوم آزادی مناتا ہے۔ لیکن اس وجہ کو اس لیے صحیح نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس وقت پورے ہندوستان کا ایک ہی معیاری وقت تھا۔ یہ جو 30 منٹ کا فرق آج کل ہے، اس ٹائم زون کا آغاز 1951 سے ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے اگلے سال یعنی 1948 کے وسط میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی سربراہی میں ایک کیبنٹ میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا پہلا یوم آزادی 15 اگست کے بجائے 14 اگست 1948 کو منایا جائے گا۔ اس دن تمام سرکاری دفاتر پر پاکستانی پرچم لہرایا جائے گا اور سرکاری تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس میٹنگ کی باقاعدہ ایک سمری تیار کی گئی اور اسے گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ارسال کیا گیا۔ قائد اعظم نے کیبنٹ میٹنگ کی جانب سے بھیجی گئی سمری کو منظور کر لیا۔ اس فیصلے کے پیچھے شاید یہ وجہ بھی کار فرما رہی ہو کہ 15 اگست 1948 کو اتوار تھا، اور چونکہ اس وقت اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی تو سرکاری دفاتر میں جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد ممکن نہ ہو پاتا۔ 1948 کے بعد آنے والے سالوں میں ان تقریبات کو 15 کے بجائے 14 اگست کو منعقد کرنے کا فیصلہ بھی مورخین کے مطابق قائد اعظم ہی کا ہے۔ چودہ اگست کو آزادی کا دن منانے کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی۔ اس جدوجہد کی ابتدا 13 جولائی 1931 سے ہوتی ہے جب سری نگر جیل میں فائرنگ کر کے درجنوں کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے ایک ماہ بعد یعنی 14 اگست 1931 کو سیالکوٹ میں کشمیریوں کے حق میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی شریک تھے۔ اس میں فیصلہ ہوا کہ آئندہ 14 اگست کو ہر سال کشمیر ڈے منایا جائے گا۔ یہ سلسلہ 1947 تک چلا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ قائد اعظم نے پاکستان کا یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منانے کی منظوری دی۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس وقت کے آفیشلز کے پیش نظر شاید یہ بات بھی تھی کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیے گئے اس ملک کا جداگانہ تشخص ضروری ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ہندوستان سے ایک دن پہلے اپنا جشن آزادی منائے گا۔ دوستو، اس تمام بحث سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت 15 اگست کو ہی مارز وجود میں آیا تھا، لیکن اقتدار کی منتقلی کی تقریب ہندوستان سے ایک دن پہلے منعقد ہونا، رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی شب ہونا اور قائد اعظم کا ایک انڈین گورنر جنرل سے آزادی کا پروانہ نہ لینا شاید نہایت اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم ہر سال اپنا یوم آزادی 15 کو نہیں 14 اگست کو مناتے ہیں۔ دوستو، امید ہے اب آپ کے ذہن میں آنے والے اس دلچسپ اور عجیب سوال کا کچھ جواب آ چکا ہوگا۔